أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی ہیں؟ کہو، یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گے۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں: بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ، اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیقی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم، یاد رکھو، اگر تمہارے پاس خود تمہیں میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری بات اور میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیت کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آخر اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیت کو جھٹلائے؟ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ، اب کہاں ہیں وہ تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ اللہ فرمائے گا، جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و ان سے جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے والے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا، ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہی ہے، مگر تم جانتے نہیں ہو۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا، اگر ہم قابل الزام ہیں تو تم ہی کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل ہے؟ اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کے چوتھے رکوع کی پہلی آیت کی تلاوت کی اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے ہم جان چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے طریقے بھی بتائے انسانوں کو، اور یہ بھی بتایا کہ جب تم مسجد میں آؤ تو اچھے کپڑے پہن کر آنا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے چلا گیا کہ بھئی کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے، کم کپڑوں میں آتے تھے، تو ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ بھرپور کپڑوں میں اچھے کپڑے جو ہیں وہ پہن کر مسجد میں آنا چاہیے۔ اور کھانے پینے کے بارے میں بھی کہا کہ اچھی چیزیں کھاؤ پیو، اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ بہت اہم آیت آ رہی ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ فرمایا، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو، ان سے کہو کہ یہ جو زینت کی چیزیں ہیں، اچھے کپڑے ہیں، اچھی بلڈنگیں ہیں، اچھی گاڑیاں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے موتی ہیں، ماربلز ہیں، یہ سب اچھی اچھی چیزیں اللہ میں نے خوبصورتی، زینت، سجانے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی تھیں،
वत्तय्यिबाति मिन रिज़्क़, और अच्छे अच्छे खाने, कई किस्म के चावल, कई किस्म के गेहूँ, कई किस्म की जवारी, अलग अलग नमूने हैं उसके अंदर भी, एक ही नहीं है। गोश्त हैं, फिर जानवर अलग अलग हैं, भाजियाँ तरकारियाँ अलग अलग हैं, फल अलग अलग हैं, सेब कितने किस्म के हैं, हरे सेब भी हैं, लाल सेब भी हैं, उसमें भी कई क्वालिटी हैं। तो ये सब किसके लिए निकाला मैंने, किसने हराम किया? अल्लाह ने तो ये चीज़ें बिल्कुल हराम नहीं की अपने बंदों। पहले के लोग मज़हब का आड़ लेके क्या करते थे, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। कुरान ने खोल दिया, कुरान ने कहा ये कोई चीज़ तुम्हारे लिए हराम नहीं, अच्छे से अच्छी चीज़ें खाओ, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो। और उसके बाद जो बात कही है वो बहुत अहम है, इसमें मैंने कई मुफ्तियान इकराम से, उलमा से काफ़ी गुफ्तगू की। आगे फरमाया गया है, कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया, कह दो कि ये सब मुसलमानों के लिए है, दुनिया में भी। दुनिया की अच्छी बिल्डिंगें काफिरों के लिए हैं क्या? अच्छे कपड़े उनके लिए हैं, अच्छी हुकूमतें उनके लिए हैं, ये सब मुसलमानों के लिए हैं। कुरान कह रहा है, जो अल्लाह की किताब है वो आकर वाज़ेह कर रही है कि अल्लाह ये पसंद करता है कि ये सारी चीज़ें मुसलमानों के पास रहें। अब हमने बचपन में ये सुना था, नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी खाने को नहीं रहता था, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला पेवन के कपड़े पहनती थी, तो ऐसे ही पहनना चाहिए, गरीबी में रहना चाहिए, पैसे नहीं कमाना चाहिए। मगर जब कुरान पढ़ा तो कुरान में तो है कि खूब पैसे कमाना चाहिए, है ना, खैर जमा करना चाहिए। एक जगह सूरह स्वाद में जब घोड़े पेश किए गए अच्छे सधाए हुए, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा देखे और बहुत खुश हुए। जब वो आंखों से ओझल कहा तो कहा लाओ उनको मेरे पास, और फिर वो जो है ना उनके ऊपर जो हाथ हिराने लगे, उनकी पिंडलियों पे, उनकी गर्दनों पे मसा करने लगे, और कहा इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैरि अन ज़िक्रिल्लाह, मैं इन घोड़ों की और दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल में बसाया हूँ अल्लाह के लिए। ये नहीं रहा तो मैं काफिरों से कैसे मुकाबला करूँगा, अल्लाह के दुश्मनों से कैसे मुकाबला करूँगा। ये घोड़े जब मिसाइल का काम करते थे, सबसे बड़े हथियार थे, तो उन्होंने कहा कि ये नेमत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दी है। तो ऐसी ताकत जमा करना पड़ता है, जिसके पास ताकत नहीं रहेगी वो सब उसको मारता चला जाएगा। अभी गरीब है, अनपढ़ है, उसका हाल क्या है? देखिए मजदूर का हाल क्या है, कौन पूछता है क्या उसको? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ये सब मुसलमानों के लिए है, खालिसतन यौमल क़ियामह। मगर ये ख्याल भी साहबा को हुआ, फिर ये काफिरों को क्यों मिल रहा है? तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, दुनिया में हमने बांट दिया है, दुनिया में उनको भी मिलेगा, वो भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा खाएंगे। आगे भी है कि जो कुछ उनके किस्मत में अल्लाह ने लिख दिया है माँ के पेट में, वो भी उनको सब मिलने वाला है। हुकूमत भी मिल सकती है उनको, मगर क़यामत में नहीं मिल सकती। खालिसतन यौमल क़ियामत, क़यामत में जन्नत किसको मिलेगी? अहले ईमान को, जो अल्लाह पर ईमान लाएंगे, जो कुरान को पढ़ेंगे, जो तमाम अंबिया पर ईमान लाएंगे, जो अल्लाह के लिए जद्दोजहद करने वाले होंगे, जो हराम की चीज़ों से परहेज़ करेंगे, हलाल की चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करेंगे, उनको जन्नत मिलेगी क़यामत में। दुनिया में तो मिल सकती है, हाँ दुनिया में मोमिन कुछ कोशिश नहीं कर रहा तो ये गलत बात है। अब हम ये समझते कोई ला के हमको तोहफे में पैसे दे दे, ऐसा इस्लाम में कहीं भी नहीं है। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, हनफी, सबसे बड़े आलिम, क्या तिजारत करते थे? कपड़े की तिजारत। उनके घरों में ऐसे सोने भरे हुए थे, पूरे भरे हुए, लगे हुए, भरे हुए। हज़रत शाफी जब आए तो उन्होंने कहा अरे तुम्हारे पास इतना माल? उन्होंने कहा कि अल्लाह दे रहा है, मैं सही कमा रहा हूँ, हक़ के साथ ला रहा हूँ, मैंने कोई गलत करके, कोई चुरा के नंबर 2 का माल नहीं है, हक़ के साथ। आप भी लेके जाइए। जाते वक्त उनको भी दे दिया। बहुत है, बोले मेरे पास अल्लाह दे रहा है। तो पहले के उलमा ने रखा था, ऐसा नहीं था कि अब हमने कमाना ही नहीं सीखा। अब एक इमाम है तो फजर के बाद जोहर तक खा लिया, उसको क्या, उसको शेयर मार्केटिंग सिखाई जा सकती है, बिजनेस सिखाए जा सकते हैं, हाथ के काम सिखाए जा, ये क्या हराम किया अल्लाह तबारक तआला ने काम करना? नए नए उलूम सीख सकता है, ट्रांसलेशन करके दे सकता है। अब रज़ील इस्लाम नदवी साहब है, उन्होंने MD किए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं दीन की खिदमत करूँगा, तो उन्होंने नदवी की और आलिम दीन है, फतवा वगैरह देते हैं। तो लोगों ने कहा अरे आप डॉक्टर रहते तो कितना कमा सकते थे, आपने ये तो अरबी सीखी। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के फजल से आज मैं वैसे ही कमा रहा हूँ, मैं जहाँ काम करता हूँ वो तो तनख्वाह मिलती है, लेकिन आजकल जो है ना काम आता है मुझे, इंग्लिश का है अरबी में करके दे दो, अरबी का है उर्दू में करके दे दो। तो एक ट्रांसलेशन, एक पेज के मेरे को 200 रुपये मिलते हैं। तो मेरी नींद खुलती है कभी 4 बजे, तो सुबह में 4 बजे उठ के काम करता हूँ, शाम में 4 बजे करता हूँ, दोपहर में दिल नहीं लगा करता हूँ। एक पेज का जब भी हो जाता है मेरा ट्रांसलेशन, और उसके 200 रुपये मिलते हैं। 5 पेज भी रोज़ करूँ तो 1000 रुपये मुझे मिल रहा है। डॉक्टर को भी ऐसे ही मिलता। तो क्या है, कमाने के तरीक़े हैं।
اس کو معلوم کرنا چاہیے. اسی لیے ایک رفا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری بھی یہاں بنائی گئی ہے. اب یہ وہ اتنا بہت کام نہیں کرے, اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو بتائیں. مسلمانوں میں ہنر بہت ہے. لوگ بزنس کرنے کے سلسلے میں یہ سمجھتے ہیں کہ بزنس کے لیے پیسہ ہونا, حالانکہ بزنس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, علم کی ضرورت ہے. آپ وہ علم سیکھیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جس کو ہم نے راشن کٹ بانٹا ہے رمضان میں, ہم ان کے لسٹ بنائیں اور آگے تک ان کو خود اپنے پیروں پہ کھڑے کر دیں. آگے کے وقت وہ زکوٰۃ لینے کے قابل نہیں لے رہے. مولانا نے بھی یہ بتایا, یہ جھوٹ بھیک مانگنے والے ہیں وہ جو ہے نا بالکل بن گئے ہیں خاص اسی کے لیے. تو ایسا ہے کہ کوئی بھکاری ہے, اس کو لیجیے, بنائیے. میں دلی میں گیا, ایک تیر والوں نے کہا, میں نے بھی ایسی کیا کہ فقیروں کو خوب کہا, لیکن اس میں سے 2 لوگ مجھے ایسے ملے, انہوں نے کہا کہ سچی میں ہم کو کام کرنا ہے. انہوں نے عطر میرا لے جا کر بیچا اور آج میرے پاس کام کر رہے ہیں اور اچھی تنخواہ ان کو مل رہی. تو لوگوں کو جمع کرنا چاہیے, ان کو طریقے بتانا چاہیے کہ انکم کی کیا ہو سکتے ہیں. مؤذن کو بھی بتانا چاہیے, امام کو بتانا چاہیے. آج کل آن لائن بزنس کر سکتے ہیں, خواتین گھر میں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں. تو یہ سب نعمتیں حاصل کرنا ہے آپ کو. اگر آپ طاقت حاصل نہیں کریں گے تو آپ کمزور ہو جائیں گے. اللہ کے دین کی کیا مدد کریں گے؟ آپ تو اپنے ہی میں پریشان رہیں گے. تو اللہ نے کہا یہ ساری نعمتیں آپ کے لیے ہیں. قرآن میں دوسری جگہ بھی کہا, ہم نے زمین سے سفید ماربل نکالا, گلابی ماربل نکالا, ایسے ماربل بھی نکالے جس کے اندر کالی دھاریاں ہیں. ہم نے جانور سے اون نکالے ہیں, وہ پشم نکالا ہے بہترین خوبصورت کا, اور بہت ساری چیزیں نکالی ہیں تمہارے پہننے کے لیے. اسے چمڑا ہے, چمڑے کا کاروبار ہوتا ہے, بیگ وغیرہ چمڑے کے کتنے زبردست بکتے ہیں. کتنے نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی. اس نے کہا دیکھو ہم نے سمندر میں کشتیاں چلا لی ہیں, وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, ہم نے دیکھو زبردست کشتیاں پہاڑوں کے مانند سمندر میں چلا دی ہیں. تو اسے بھیجو نا مال پوری دنیا کو. اب دیکھیے ابھی جو فلسطین کا چل رہا ہے, بیچ میں سے ایک راستہ ہے, اس کو جو ہے حوثی لوگوں نے روک دیا تھا. بڑا نقصان ہو رہا ہے پوری دنیا کے لوگوں کا اگر وہاں سے جانے نہ دیا جائے. تو یہ تجارت میں بڑا فائدہ ہے. تو یہ بتاؤ پوری دنیا تمہاری ہے. آج بھارت سرکار بھی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نکل کے پوری دنیا کے اندر تجارت کرو, اور یہ مسلمانوں کا حق ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری نعمتیں ہونی چاہیے. لوگوں کے اچھی بلڈنگ ہونے چاہیے, گھر ہونے چاہیے اچھے, ان کی گاڑیاں بہترین قسم کی ہونی چاہیے. یہ مسلمانوں کی شان ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے. اور کسی بھی تفسیر میں جائیے, سنت الجماعت والوں کی تفسیر میں جائیے, اور کوئی ہے ان کی کسی بھی تفسیر کھولیے, یہ سورہ اعراف کی 32 نمبر کی آیت ہے, آپ پڑھیے. ہر ایک کے اندر یہی لکھا ہے. میں نے کئی تفاسیر کو دیکھا, یہی لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو اچھے سے اچھا رہنا چاہیے اور دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ خوش ہوتا ہے ان کے پاس یہ چیزوں کو دیکھ کر. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اس طرح ہم تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں علم رکھنے والوں کے لیے. جس کو علم چاہیے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ باتیں تفصیل سے سمجھا رہا ہے. اب یہ کہا کہ حرام کیا کیا چیزیں بنائی. یہ حرام نہیں پیسے کمانا, اچھے کپڑے پہننا, اچھی چیزیں کھانا, پھل باہر سے بھی منگا کے آپ کھا سکتے ہیں, کوئی بری بات نہیں. اب حرام کیا ہے؟ قل, کہہ دو ان سے, انما, اس کے سوا کچھ نہیں, حرم ربی, میرے رب نے حرام کی ہیں, الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, بے حیائی کے کام, بے شرمی کے کام, چاہے کھلے ہوں چھپے ہوں. کچھ لوگ چھپ کے کرتے ہیں بے شرمی کے کام. جیسے کہا سب سے پہلے انسان کو ننگا کرتا ہے شیطان, تو ننگے ہونے کا بڑا شوق, کم سے کم کپڑے پہننے کا. تو یہ بتایا کہ یہ بہت بری بات ہے. بے حیائی کے سارے کام, جس کو بولتے ہیں نا بے حیا ہو گیا کیا, بے ادبی کرنے والے کو بھی بے حیا کہتے ہیں. تو ایسے بے حیائی کام, یا تو کھلے میں ہوں, ٹرین میں جا رہے ہیں تو بھی ننگا کر, وہاں ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں لوگ, ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہیں, لوگوں کو بولنا پڑ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ اجتماعیت کے اندر. اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ اسی جگہ پہ روکو, تم زبان سے روک سکتے ہو تو روکو, ہاتھ سے روک سکتے ہو تو روکو, ورنہ دل میں برا سمجھو تو برائی کو روکو. تو ایسی ساری فحش کام, گندے کام, چاہے ظاہر میں آدمی کرے یا انفرادی طور پہ کرے, یہ حرام. والاسم, اور گناہ کے کام. اسم یہ سے ہے, اردو میں جس کو سے کہتے ہیں, 3 نقطے والا سا, اور سین اگر ہوگا تو اس سے نام ہوگا اسم, یہ ہے اسم. اب عاصمہ, عاصمہ ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جو بہت تیز چل سکتی ہے لیکن بہانے کر کے آہستہ آہستہ چلتی نہیں, اوپر بٹھائے نا ایسے نخرے کر کے ایک دم آہستہ آہستہ چلے گی. وہ مطلب جتنا اس کو دینا ہوتا ہے اتنا نہیں دیتی ہے. تو گنہگار اس کو کہتے ہیں کہ وہ آدمی نیک تھا, 2 رکعت اور نفل پڑھ سکتا تھا لیکن اس نے نہیں پڑھا, وہ قرآن پڑھ سکتا تھا سمجھ کے لیکن اس نے نہیں پڑھا, یہ بھی گناہ ہے. آپ پڑھ سکتے تھے, آپ پیسے کما سکتے تھے, آپ نے پیسے نہیں کمائے, یہ بھی گناہ ہے. آپ کی جتنی طاقت ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی وسعت کے بغیر جتنی اس کا
لمٹ ہے اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے. تو ہر ایک کے اندر الگ الگ طاقت رکھی ہے. تو جو طاقتور ہیں زیادہ کام کریں, جس کا ذہن اچھا ہے وہ زیادہ مطالعہ کریں. آپ 10 کی جگہ پہ 15 پیجز پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں, ایک سبجیکٹ کی جگہ پہ 5 سبجیکٹ پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھیں. آپ خود اپنا دیجئے, ہے نا, نہ کرنا بھی گناہ ہے. اور دوسری باتیں تو آپ جانتے ہیں, کسی کا حق مارنا ہے, غلط بات کرنا ہے, جھوٹ بات کرنا ہے, غیبت کرنا ہے, یہ سب گناہ ہے. والبغی بغیر الحق, اور سرکشی کرنا بغیر کسی حق کے, اللہ کے مقابلے میں سرکشی, یعنی اللہ کی بات نہیں ماننا, دوسروں کی بات معلوم ہی نہیں کیے, قرآن ہی نہیں پڑھا, پوری زندگی گئی, کمائے, بلڈنگ بن گئے, گھر بن گئے, سب بن گئے, قرآن میں کیا ہے معلوم ہی نہیں, اللہ کیا کہتا ہے معلوم نہیں. مول صاحب بولے تو اتنا معلوم ہے, بس ایک دن کھول کے نہیں دیکھے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہتا ہے. پکا معلوم کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول تھے. یہ سب ایمان لانے کے بعد آدمی یہی نہیں معلوم کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کیوں حکم دیتا ہے, تو یہ سرکشی ہے. اللہ کی باتوں کے خلاف عمل کرنا سرکشی ہے, بغاوت ہے, بغی. والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا, اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا, سمجھنا کہ وہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے, وہ ہم کو مصیبت سے بچائے گا, وہ ہم کو رزق دے سکتا ہے, وہ ہم کو بچہ دے سکتا ہے اگر ہم وہاں جا کے دھاگا باندھیں. یہ سب شرک کے اندر آتا ہے. اللہ دینے والا ہے, اللہ کے سوا اور کوئی دینے والا نہیں ہے. اور اللہ نے ایسی کوئی سند نازل نہیں کیا, ایسا کوئی سرٹیفکیٹ نازل نہیں کیا ہے کہ میرے سوا بھی کوئی خدا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور اللہ پہ وہ باتیں لگاؤ جو تم نہیں کہتے. ابھی بھی مجھے بہت ڈر ہوتا ہے, بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, قرآن میں وہ باتیں نہیں ہیں, ایسے ہی کہتے قرآن میں یہ بھی ہے بول کے بول دیتے, کیونکہ پڑھے نہیں نا پورا. حدیث میں ہے وہ, حدیث کی بات الگ ہے, قرآن کی بات الگ ہے. جو بات قرآن میں نہیں آپ کیسا اللہ کی طرف لگا دیتے ہیں, اس کو منسوخ نہیں کرنا چاہیے, بہت بری بات ہے. بڑا گناہ کا کام ہے یہ درس دینا, سمجھنا, اتنی ہی باتیں بتانا پڑتا ہے جو اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں, جو خدا نے کہی ہے, ورنہ کہنا پڑتا ہے یہ ان کا قول ہے, یہ حدیث ہے, یہ تجربے سے ہم سیکھ سکتے ہیں, یہ آپ کی بات ہو گئی. قرآن تو وہی کہتا ہے, جو کہے گا وہی آپ کو بتانا چاہیے, اور آپ کو بھی پڑھنا چاہیے. بھئی آپ خود نہیں پڑھیں گے قرآن میں کیا ہے, کوئی بھی کچھ میں آپ کو بتا دے گا, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن میں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو آپ بار بار, ہر مہینہ ایک بار آپ قرآن ترجمے سے پڑھیں گے یا عربی سیکھ کر اس کو پڑھیں گے, تو آپ کو معلوم ہوگا قرآن میں کیا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, ہر قوم کے لیے, یا امت جو ہے قوم کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے, یا ایک رسول کی امت کے بارے میں بول سکتے ہیں, تو اس کے لیے ایک میقات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ تمہارے پاس قرآن رکھ دیا, اب تم پڑھ رہے نہیں, تو پھر ایک وقت آتا ہے اللہ چھین لیتا ہے, اب تم کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں, دوسرے قوم کو دے دیتا ہے. کہیں کو رکھیں گے, آپ کے پاس کان کچھ نہیں ہے, آپ کے پاس کتاب, آپ کے پاس کوئی پڑھ نہیں رہا, کوئی فائدہ نہیں اس سے, قرآن سے کوئی بھی رہنمائی نہیں کر رہا, خالی ثواب کے لیے پڑھ رہے, تو اللہ میں بولیں گا رکھ لے تمہارے لیے ثواب کے لیے, رہنمائی کسی اور قوم کے لیے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں امریکہ کے اندر, انگلینڈ کے اندر بڑے بڑے سائنٹسٹ اسلام قبول کر رہے ہیں قرآن مجید پڑھ کر. تو ہر ایک کے لیے ایک وقت ہے, ایک موقع ہے. اب وہ موقع کتنا ہے وہ اللہ کو معلوم. قوموں کی زندگی میں 1000 سال بھی ہو سکتا ہے, 500 سال بھی ہو سکتا ہے, انسان کی زندگی میں کم ہو سکتا ہے, اس کی زندگی کم ہے. اس کے بعد فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, اور جب وہ گھڑی آ جائے گی ختم ہونے کی, عذاب کی اللہ کی طرف سے, تو وہ نہ اس سے آگے ہٹ سکیں گے نہ پیچھے ہٹ سکیں گے. گھڑی بھر بھی, ایک گھڑی بھی آگے, ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے, بس اللہ نے پکڑ لیا. اب دیکھیے کلاری کا جو ہمارا بھوکمپ آیا تھا 40 سے 50 سیکنڈ کا تھا, 1 منٹ بھی نہیں تھا. کتنے 2000 لاشیں پڑ گئی, پورے گھر برباد ہو گئے, کہاں کا کہاں, کدھر کا کدھر ہو گیا. لوگ بولتے تھے اللہ کب آئے گا, کب مصیبت لائے گا. ایسی حکومتوں کا بھی ایسے ہوتا ہے. فرعون وغیرہ بہت یہ کیا, اور وہ سمجھا اب میں مقابلہ کر رہا ہوں, پوری فوج کو بولا نہیں آج سب چھوڑ کے آ جاؤ, اپنے باغات, یہ گھر, عیش آرام سب چھوڑو, آج مقابلہ کر کے ختم ہی کرنا ہے موسیٰ علیہ السلام. لیکن کیا ہوا, بیچ میں گیا, وہیں کے وہیں پورے کے پورے غرق ہو گئے, پوری فوج, پوری پلٹن سیکنڈوں میں غرق ہو گئی. اور پورا کا پورے کی مالک کون ہو گئے, وارث کون ہو گئے, بنی اسرائیل ہو گئے. اللہ نے واپس لایا, بولے چلو اب یہ تمہارا ہے. ان کے سارے محلات اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے, تو یہ منٹوں میں ہوتا ہے, سیکنڈوں میں ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ جب گھڑی آتی ہے نا, پھر آگے پیچھے نہیں ہوتی. یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی, اے بنی آدم جب بھی تمہارے پاس تم میں سے میرے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنائیں, فمن اتقی, جو اللہ سے ڈر جائے, پرہیزگاری اختیار کر لے, وہ اصلح, اور اپنی اصلاح کر لے, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو
تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، آگے کی کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں. کیا ہوگا، کل کون سی حکومت آئے گی، کوئی مارے گا، ارے اللہ ہے نا، اللہ نگراں ہے تمہارا، تو خوف کس بات کا ہے تمہارا. اپنے پیچھے کا غم، وہ ایسا کرے تھے نا، انہوں نے میرے وقت، انہوں نے مجھے ایسا کیوں بولے، انہوں نے ایسا ہی کیوں ہوا، میرے ساتھی جیسا کیوں ہوا. تو پیچھے کے غم کی باتیں نہیں کرنا. شیطان پیچھے کی باتیں یاد دلاتا ہے، پیچھے کی تاریخ یاد آتی ہے آدمی، خام خواہ کے جھگڑے نکالتا ہے وہ، اور آگے کا خوف ہوتا ہے. اب جو سیکنڈ ہے وہ خوشی سے جی لینا چاہیے، ہے نا. اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ تم بھرپور خوشی سے جیو، نہ پیچھے کا غم کرو نہ آگے کا خوف کرو. اللہ ہے معاف کرنے والا، بردبار، برکتیں دینے والا، تو تم اس پہ بھروسہ کرو اور ایک اچھی زندگی گزارو. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، واستکبروا عنہا، اور استکبار کرتے ہیں، سرکشی دکھاتے ہیں کہ نہیں ہم اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، ہمارا قانون مضبوط ہے، ہماری عقل سب سے اچھی ہے، کیا معلوم 1500 سال پہلے کی باتیں آپ ہم کو سنا رہے ہیں، آج کا الگ زمانہ ہے. تکبر کرتے ہیں وہ اس سے. اولئک اصحاب النار، تو یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں، آگ والے لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں. جو اللہ کی بات مانے گا اللہ کی مغفرت ہے، انعامات ہیں. جو نہیں مانے گا دنیا میں کھا پی کے کچھ دن مزے کر سکتا ہے، کچھ حکومتیں بھی مل سکتی ہیں، کچھ پد بھی مل سکتا ہے، آخری میں تو جہنم میں جانا ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ اس کو رہنا ہے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اب اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ گڑے. یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھوٹ گڑ کے لایا ہے اپنی طرف سے، تو اللہ نے کہا سب سے بڑا ظالم ہے. اگر کوئی آدمی جو ہے نا لے کر آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سچی سچی لایا ہے. اب اگر کوئی آدمی لائے، دوسرے بھی تھے وہ کہتے تھے ہم بھی ایسے آیتیں بنا کے لا لیں، ہم بھی اللہ کے احکام آپ کو بتاتے، کہاں سے لاتے. اگر کوئی ایسا کہے گا تو اس سے بڑا ظالم اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کوئی نہیں. اور دوسرا ظالم کون ہے، وہ کذب بآیات، اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے. اب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں قرآن میں پیش کی ہیں، جو اس کو جھٹلائے گا وہ ظالم ہے. کافر کے ساتھ وہ ظالم بھی ہے، بے انصاف ہے، حق کو نہیں مان رہا ہے، سچی بات کا انکار کر رہا ہے. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ان کو ان کا حصہ ملے گا کتاب کے مطابق. یعنی ماں کے پیٹ میں جو لکھا ہوا ہے کہ ان کو اتنی روٹی ملنا ہے، یہ گوشت ملنا ہے، پیسے ملنا ہے، کپڑے ملنا ہے، جائیدادیں، تو وہ کافر کو بھی ملے گی. جو اس کا حصہ اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے یہ بہرحال اس کو ملے گا. حتی اذا جاءتہم رسولنا یتوفونہ، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے اس کے پاس آئیں گے اس کی جان لینے کے لیے. یتوفاہم، اس کو پورا وصول کرنے کے لیے، اس کی روح نکالنے کے لیے جب آئیں گے تو کیا ہوگا. قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، تو وہ پوچھیں گے کہ کہاں ہے وہ اللہ کے سوا دوسرے خدا تمہارے. ہم آ گئے نا اللہ کی طرف سے تمہاری جان نکالنے کے واسطے، تو تم جس کی پوجا کرتے تھے، جس کی عبادت کرتے تھے، جس کو مانتے تھے کہ یہ تمہاری منتیں پورے کرتے ہیں، تم کو دوزخ سے بچائیں گے، اب ہم سے چھڑاؤ، بولو ان کو پکارو، کہاں ہیں تمہارے. قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے کہ ہم سے گم ہو گئے، اب کوئی آواز نہیں دے رہا، نظر بھی نہیں آ رہے. ہم دنیا میں تھے تو کتنا پیسے اور کتنے ان کے لیے یاترائیں نکالتے تھے اور کیا کیا کرتے تھے، مگر اب تو کوئی بھی جواب نہیں دے رہا، ہم گم ہو گئے وہ ہم سے. وہ شہیدوا علی انفسہم، اور وہ اپنے آپ پر یہ گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر تھے، انکار کرنے والوں میں سے تھے. خود وہ بولیں گے کہ واقعی ہم مسلمان نہیں تھے، ہم کافر تھے، ہم انکاری تھے، ہم ناشکرے تھے. قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، تو ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان امتوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزری تھیں، جن اور انسان میں سے، اور جو آگ میں ہیں، دوزخ میں ہیں، تو ان کے پاس تم بھی داخل ہو جاؤ. وہ پہلے سے ہیں، تمہارے پیشرو جو تھے وہ بھی وہاں پر دوزخ میں موجود ہیں، اب تم بھی وہ دوزخ میں داخل ہو جاؤ. کلما دخلت امت لعنتها اختہ، جب کبھی بھی کوئی گروہ دوزخ میں داخل ہوگا وہ اپنے پہلے والوں کو خوب گالیاں دے گا. انہوں نے بتایا صاحب شرک کا راستہ، ہمارے ابا نے بتائے تھے، ہمارے بھائی نے بتائے تھے، میرے دوست نے بتایا تھا، یہ ظالم ہمارے لیڈروں نے بتائے تھے، ایسے خراب لیڈر تھے ہمارے، ان کو خوب لعنت ہے، اللہ ان پہ تو لعنت فرما، اللہ تو ان کو رحمت سے دور رکھ. یہ سب جب پھنسی، مطلب جیل میں کوئی پھنس گیا، اس نے بولا تو بھی میرے ساتھ چوری کر، چوری کرے پکڑے گئے. اب جیل میں گئے تو بول رہے انہیں نے پھنسایا، میں پہلے اس کو سزا دی، اس پہ غصہ زیادہ آ رہا ہے جو پھنسایا تھا، میں تو بیٹھا تھا، انہیں نے آ کے مجھے چوری کرنے لگایا، مگر شریک تو ہو گیا نا چوری کرنے میں. تو ایسا شرک کر لیا تھا، گناہ کر لیا تھا، کفر کر لیا تھا.
حتیٰ اذا الدارک فیہا جميعا، یہاں تک کہ جب وہ سب جمع ہو جائیں گے، پورے لوگ جمع ہو جائیں گے دوزخ میں. اللہ تبارک تعالیٰ نقشہ کھینچ رہا ہے. پوری دوزخ ہے، دوزخ میں پہلے اگلے سب اب داخل ہو گئے. قالت اخراہم لاولاہم، اب بعد والے پہلے والوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا ہؤلاء اضلونا، اے اللہ یہ ہی انہوں نے، دیکھو یہ سامنے ہم جب نہیں مل رہے تھے نا، باہر گم ہو گئے تھے، یہ ہی ان کو ہم دیوی مانتے تھے، دیوتا مانتے تھے، کیا ولی مانتے تھے، ان کے بعد پیچھے پڑ گئے تھے ہم پورا، اور یہ سب تھے انہوں تو ہم کو، اور یہ سب دوزخ میں ہیں ہمارے ساتھ، وہ بھی دوزخ میں جن کو ہم بناتے تھے، بڑا بڑا سمجھتے تھے، تو وہ بھی ہیں. تو بتایا جائے گا کہ فآتِهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو تو دگنا عذاب دے، ہم کو جتنی دوزخ مل رہی نا اس سے ڈبل دوزخ کم سے کم دے، جب ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کہے گا تم سب کو ڈبل ہے، تم پہلے ان سے بدکاری سیکھے، شرک سیکھے، تم بھی دوسروں کو سکھا کے آئے نا، وہ بھی تمہارے لیے بول رہے کہ تمہارے لیے دگنا ہونا، تو ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، کیونکہ تم خاموش ہو گئے کہ تم ایمان نہ لینا تھا، تم گندگی میں نہیں پڑنا تھا، تو تم بچ جا سکتے تھے، مگر تم اسی راستے پہ رہے، لوگوں کو ہر بڑھاتے رہے اپنی تاریخ کو، تو اب تم سب بھگتو. قالت اولاہم لاخراہم، اب پہلے والے بعد میں والوں سے کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، تم کو کیا فضل ہے ہم پہ، بھئی ہم نے بہکائے تم بہک گئے، تم کو عقل نہیں تھی کہ تمہارے پاس قرآن نہیں آیا تھا، تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے، تمہارے پاس مفسرین نہیں تھے، تفاسیر نہیں تھیں، دینی کتابیں نہیں تھیں، بولنے والے نہیں تھے تمہارے پاس، ایسا کون سا ہم پہ فضل ہوگا کہ ہمارے لیے ڈبل اور تمہارے لیے نہیں. فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، تو چکھو اب عذاب کا مزہ، جو کچھ تم نے یہ عمل کیا ہے نا برا، اب اس کا مزہ جو ہے تم یہاں پر جو ہے چکھو. تو یہاں پر الحمدللہ چوتھا رکوع ختم ہو گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت کے اعلیٰ درجے ہمارے لیے عطا فرمائے. رمضان کے مہینے کی بھرپور فضیلت کا فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں اس کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.